اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال صدق اللہ العظیم۔ کل اہل جہنم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کس کس نوعیت کے عذاب اور کس کس طرح تکلیف اور عذاب اور کس مصیبت کے اندر وہ گرفتار ہوں گے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ دونوں کا برابر ذکر کرتا ہے تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ نیک کاروں کو جنت ملے گی اور اس کے اندر یہ ہوگا اور برے اعمال کا نتیجہ یہ ہوگا۔ تو جہنم کے بعد اب ساتھ ہی اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا کہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جنت میں۔ دیکھیں پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، ہمیشہ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے، گویا کہ ایمان کی علامت عمل صالح ہے، ایمان کا ثبوت عمل صالح ہے، عمل صالح کے بغیر ایمان جو ہے وہ ایسا ہی جیسے کہ بیکار ہو۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ داخل کیے جائیں گے جنت میں کون؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والے۔ کون سی جنت میں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہ کیسا ہوگا منظر، یہ ہم یہاں پہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتے، یعنی ہمیشہ قرآن مجید نے اس کو بڑا خاص طور پہ بیان کیا ہے، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کی کس طرح کی لگتی ہوں گی، کیا خوبصورتی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس طرح کی ساری چیزیں آیات متشابہات میں سے ہوتی ہیں، یعنی جن کی حقیقت بندہ دنیا کے اندر نہیں پا سکتا۔ ایک دفعہ ہم گئے سوات گئے تو کالام کے نزدیک ایک دوست رہتے تھے، ان کے گھر میں ٹھہرے تو ان کے گھر کا یہ عالم تھا کہ گھر کے نیچے دریا بہتا تھا، گھر اس کے اوپر تھا، اور وہ پاؤں لٹکا کے دریا میں بیٹھ سکتے تھے اور وہاں سے برتن نیچے گر کے پانی لے سکتے تھے۔ تو وہاں مجھے یہ آیت بڑی یاد آئی، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ میں نے کہا ہے دنیا کے اندر ہی ان کو جنت بنائی ہوئی ہے، تو اللہ نے یہ نعمت ان کو دے رکھی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اس کے اندر رہیں گے اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ کے، پھر نکالے نہیں جائیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں فرمایا ان کا تحیہ سلام ہوگا۔ تحیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دو آپس سے ملتے ہیں تو جو ویلکم جو کلمات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ملنے کے، وہ وہاں پہ سلام ہوگا، سلامتی کی دعا ہوگی، السلام علیکم ہوگا، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات اور سلامتی کی دعا ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، فرمایا کہ ان لوگوں نے تو نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ مثال بیان فرماتے ہیں نیک کلمہ کی، پاک کلمہ کی۔ پاک کلمہ سے مراد توحید کا کلمہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا کلمہ۔ فرمایا اس کی مثال ہے کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین کے اندر بہت مضبوط ہوں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں، شاخیں جو ہیں، آسمان تک پھیلی ہوں۔ یعنی کلمہ طیبہ جس کے دل کے اندر گھر کر جائے وہ گویا پھر مضبوطی سے گھر کر جاتا ہے، پھر وہ اکھڑتا نہیں، وہ نکلتا نہیں، کوئی بھی
شرک اور بدعات کی جو ضلالت ہے اس کو وہاں سے اکھاڑ نہیں سکتی، اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کے اعمال کی آسمان تک پہنچتی ہیں۔ یہ اس کی مثال ہے فرمایا۔ اور دنیا میں حضور نے فرمایا اس کی مثال کھجور کا درخت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں اندر اس کو سمجھ نہ ہو تو کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور شاخیں آسمان تک، یعنی بالکل سیدھا اوپر تک گیا ہوتا ہے، آسمان تک کھڑی ہوتی ہیں، اور پھل جو ہے کیا اس کا خوبصورت ہوتا ہے، ہمیشہ اترتا رہتا ہے۔ فرمایا تو یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے جو اللہ نے پاک کلمہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ اس پر محنت کریں، دل کے اندر ان کے گھر کر جائے، تو اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوں گی اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچیں گی۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، میں یہ درخت جو ہے ہر موسم کے اندر اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ ہر موسم کے اندر، یعنی کلمہ طیبہ جو ہے ہر قسم کے اچھے برے موسم میں مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے ہم اگر توحید کا کلمہ اس کے دل کے اندر جڑا ہوا ہے، گڑا ہوا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو فکر نہیں ہے، ہر ضلالت میں، ہر گمراہی میں، ہر مشکل میں وہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ یہ مثالیں آپ کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی یہ درخت کی مثال، درخت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کلمے کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے، درخت کو بیان کر کے اس لیے اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ یاد دہانی حاصل کرو۔ اور اس کے برخلاف جو ہے وہ مثل کلمۃ خبیثہ، جو برا کلمہ ہے، یعنی جو بدعات ہیں، جو ضلالت ہے، جو شرک ہے، وہ برا کلمہ ہے۔ کشجرۃ خبیثہ، میں وہ خبیث درخت کی مانند ہے۔ خبیث درخت کیا ہوتا ہے؟ یعنی خبیث درخت جو ہوتا ہے جس کے اندر کانٹے ہوں، نہ اس کا پھل ہو نہ اس کا سایہ ہو۔ دو چیزیں ہیں نا درخت کا، یا تو وہ پھل دے، فائدہ دے، یا کم از کم سایہ ہی دے انسان کو، اسے فائدہ حاصل کرے، یا کم از کم لکڑی ہی دے دے انسان کچھ بنا سکے۔ لیکن اس طرح کے درخت صحراؤں کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جن میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اور بدبو بھی ہوتی ہے، بندہ قریب بھی نہیں جا سکتا، سایہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اور کام بھی کسی نہیں آتا۔ فرمایا اس طرح کی مثال ہے شرک کی اور بدعات کی، یہ کلمہ ہے۔ نجتثت من فوق الارض، فرمایا یہ اس کی جڑیں زمین کے اوپر اوپر ہی ہوتی ہیں، ہاتھ سے پکڑیں تو وہ باہر آ جاتا ہے، یعنی قرار نہیں ہوتا، اس کو بڑا ناپائیدار گویا کہ ہوتا ہے۔ ما لہا من قرار، اس کو زمین کے اندر مضبوطی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی جو توحید کے علاوہ جو باتیں ہیں، فرمایا ان کو مضبوطی حاصل نہیں ہوتی، وقتی طور پہ چلتی ہیں، ایسے ہی جیسے زمین کے اوپر اوپر اس کی جڑیں ہوں، اور جب چاہیں ہوائیں ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں، اور ان کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، بدبو بھی ہوتی ہے، پھل بھی نہیں ہوتا، سایہ بھی نہیں ہوتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ اس کلمے کی برکت سے ایمان والوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں۔ آپ اندازہ کریں دجال جب آئے گا یا اس طرح کا کوئی بھی فتنہ آئے گا، تو جن کے اندر توحید کا کلمہ مضبوطی سے گڑا ہوگا وہ اس کا شکار نہیں ہوں گے، اور جو ہے شرک اور بدعات اور ضلالت اور کرامتیں اور معجزے، اس طرح کے چکر بازیاں ان کے اندر گرفتار ہوں گے، وہ گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ تو پہلے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو مضبوطی سے کوئی ثابت قدم رکھے گا اللہ ایمان والوں کو بالقول ثابت، ایک قول ثابت کے ذریعے، یعنی اس کلمے کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اس کلمے کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، شرک اور بدعات کے اندر گرفتار ہیں، فرمایا اللہ ان کو گمراہ کرے گا، پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ بھگتیں گے اپنی اس گمراہی کا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، فرمایا کہ لوگوں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کی اتھارٹی ہے، جو ہدایت کی طرف چلنا چاہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اور جو ضلالت کی طرف چلنا چاہے اللہ اس کو منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنا اس انجام بھگتے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی؟ یہ اصل میں قریش کو سنایا جا رہا ہے، قریش کو اللہ نے توحید کا کلمہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے ناشکری کی، اس کو ماننے سے انکار کیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، فرمایا اس قوم نے اپنے لیے اس کو تباہی کا گھڑا بنا لیا، یعنی بجائے اس کو ماننے کے، اس کی ناشکری کر کے وہ تباہی کے گڑھے کے اندر گر گئے۔ اسی طرح بعد کے اندر بھی جو شخص بھی کسی زمانے کے اندر بھی اس کلمے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گا وہ بھی تباہی کے گڑھے میں گرے گا، جس طرح قریش، مکہ کے قریش گر گئے۔ کہاں گرے گا؟ جہنم یصلونہا، وہ جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔
وبئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، فرمایا یہ لوگ وہ ہیں اصل میں جو گریں گے کہ جنہوں نے اللہ کی شریک ٹھہرائے ہیں، شریک بنا لیے ہیں۔ شریک کسی بھی اعتبار سے، شریک انسان بناتا ہے نا، شریک بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن کہتا ہے فلاں فلاں چیزوں میں فلاں بندہ اس کا شریک ہے، فلاں اختیار اس کے پاس ہے، فلاں اختیار اس کے پاس ہے، فلاں اس کے پاس ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہماری جو ہیں وہ ہمارا پیسہ کرتا ہے، کچھ چیزیں مال و دولت کرتی ہے، کچھ چیزیں برادری قبیلہ وہ کرتی ہے، کچھ چیزیں طاقت کرتی ہے، کچھ چیزیں سیاست کرتی ہے، کچھ چیزیں قوت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دل سے پوچھیے، ایسا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی وقتی طور پر ان کو اس کا اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے جو بت ہیں یہ اور زیادہ خطرناک ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے۔ ہندوؤں کے تو بت نظر آتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کے اس اعتبار سے بہت ہی خطرناک ہے کہ ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، تلاش کر کے پھر ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہ تو بظاہر نظر آ جاتے ہیں۔ میں یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اس لیے کہ لوگ بھی راستے سے گمراہ ہو جائیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں پھر وہ بھی راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کل تمتعوا، فرمایا ان کو کہو کہ مزے کر لو دنیا میں، کہ ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر انجوائے کر لو، یہ انجوائے کر لو دنیا میں، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا اصل ٹھکانہ تو پھر دوزخ ہی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اب اس کے اندر مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ بالآخر جو ہے جہنم ہے۔ کل عبادی، اور اس کے بالمقابل فرمایا جو میرے بندے ہیں ان کو آپ اس یہ خوشخبری دے دیں، کل عباد الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں اور میرے بندے ہیں، یقیم الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے رہیں، دونوں طریقے سے، اعلانیہ موقع ہو اعلانیہ خرچ کریں، پوشیدہ موقع ہو پوشیدہ خرچ کریں۔ اب دیکھیں یہ یعنی دو صفتیں بھی قرآن میں بار بار آئی ہیں، یعنی مومنین کی دو بڑی صفتیں ہیں کہ نماز کی مضبوطی سے تھامنا اور اللہ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کرنا، پوشیدہ بھی اور کھلے عام بھی، اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، وہ ہمیشہ الگ سے آتا ہے، یہ جہاں بھی آتا ہے یہ انفاق ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کہا کہ پھر یہ کیا کام آئے گا ان کو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے پہلے کر لیں جس سے وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی قیامت سے پہلے پہلے یہ سارے اپنے یہ اعمال کر لیں، ورنہ قیامت کے اندر کوئی دوستی کام نہ دے گی، کوئی خرید و فروخت، کوئی سفارش کام نہیں دے گی۔ اور فرمایا یہ خوشخبری جو ہے اور یہ خبر جو ہے یہ میرے مومنین کو دے دو جو جنہوں نے اس کلمے کو تھام رکھا ہے، کہ کلمے کے ساتھ ساتھ دو کام اور کرنے ہیں، نماز کو تھام کے رکھنا ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہنا ہے، اور پھر وہ اس دن بچ جائیں گے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور کوئی سفارش اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے اس کا موقع عطا فرمائے، تیاری کر